غصانی اور شک کے کاہن ہی کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے ستی سمیت تمام نجومیوں کو اپنے دربار میں بلا بھیجا، لہٰذا سب سے پہلے ستی آیا اور بادشاہ کا خواب خود ہی اس نے بیان کر ڈالا۔ کہنے لگا کہ تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی چیز راکھ کی طرح جلی ہوئی اندھیرے سے باہر نکلی ہے اور اسے سب نے کھایا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیری سلطنت پر حبشہ والے غالب ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ واقعہ کب ہوگا؟ ستی نے کہا کہ 60 یا 70 سال بعد یہ واقعہ ہو جائے گا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ان کی یہ سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی؟ تو ستی نے جواب دیا کہ سیف بن زیزن نے انہیں بھگا ڈالے گا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ابن زیزن کے خاندان میں سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی؟ ستی نے جواب دیا کہ نہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس کی سلطنت کو کون ختم کرے گا؟ تو ستی نے جواب دیا کہ ایک نبی آخر الزمان اس کی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالے گا، اور جو پاک ہوگا اور اللہ تعالیٰ بلند و بالا کی طرف سے اس کے پاس وحی آتی ہوگی۔ بادشاہ نے ستی سے پوچھا کہ وہ بادشاہ کن میں سے ہوگا؟ تو ستی نے جواب دیا وہ غالب بن فہر بن مالک بن نوفل کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس کی بادشاہت اور حکومت اس کی قوم میں رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا دنیا کی بھی آخر ہوگی؟ تو ستی نے جواب دیا ہاں، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں اول و آخر کے زمانے تک کے نیک اور بد جمع ہو جائیں گے۔ نیک اپنی نیکیوں کی جزا اور بد اپنی برائیوں کی سزائیں پائیں گے۔ جب ستی بادشاہ سے فارغ ہو کر چلا گیا تو شک کاہن کو بلایا گیا، لہٰذا دوسرا جادوگر جب بادشاہ کے سامنے آیا تو بادشاہ نے اس سے اپنے خواب کا ذکر کیا، تو شک کاہن جادوگر نے بھی وہی کچھ بتایا جو کچھ ستی پہلے بتا کر گیا تھا، کہ ایک رسول انصاف کے ساتھ تشریف لائے گا اور اس کی حکومت کو وہ ختم کر ڈالے گا، اور اس رسول کی، اس نبی کی حکومت آخری دنیا تک رہے گی۔ علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ مجھ سے زید بن عمرو بن نفیل کہا کرتا تھا کہ میں اولاد اسماعیل میں ایک نبی مکرم کے مبعوث ہونے کا منتظر ہوں، اور وہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوگا۔ مجھے علم ہے کہ میں اتنی دیر تک زندہ نہ رہوں گا کہ ان کو پا سکوں اور ان پر ایمان لاؤں اور ان کی نبوت کی شہادت دوں اور ان کی تصدیق